بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم باحسان و ایمان الی یوم الدین وبعد۔ عموماً ہم انسان اپنے مستقبل کو زیادہ سوچتے ہیں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی، بنانے کی، خوشگوار اور خوشحال کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور ہم لوگ جسے مستقبل قرار دیتے ہیں وہ اس دنیا کا، اس زندگی کا آنے والا حصہ اور آنے والے ماہ سال اور ایام ہوتے ہیں۔ موت سے پہلے کے وقت کو، ہمارے حال سے لے کر موت سے پہلے کے وقت کو ہم مستقبل اور فیوچر قرار دیتے ہیں، اور اسی فیوچر کو بنانے کے لیے، اسی کو سنوارنے کے لیے ہم اپنے حال کو پوری طرح سے مشغول کر لیتے ہیں اور پوری طرح سے لگا دیتے ہیں۔ ہم میں سے قریب قریب کم یا زیادہ سب کا یہی معاملہ ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں جو سوچ دی ہے، قرآن کریم نے ہمیں جو سوچ دی ہے، قرآن کی نصیحت کا انداز یہ ہے کہ قرآن کریم ہمیں ماضی یعنی پاسٹ اور مستقبل یعنی فیوچر، ان دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے حال پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں ماضی کے جو واقعات بتائے، سابقہ اقوام کے جو قصے ہمیں سنائے گئے، اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا حال درست کر لیں، ہم وہ غلطیاں نہ دہرائیں جو کہ ان لوگوں نے دہرائیں، اور مستقبل کے جو واقعات ہیں، اور مستقبل میں خاص طور پر وہ واقعات جو کہ جزا اور سزا کے واقعات ہیں، کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کے اعمال کے نتیجے میں کیا سلوک کیا جانے والا ہے، یہ اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنے حال کو اس طرح سے سنواریں کہ وہ کل ہمارے کام آ جائے۔ سابقہ اقوام کے واقعات اس لیے کہ ہم وہ ماضی کی غلطیاں نہ دہرائیں، آنے والے واقعات، پیشین گوئیاں، جنت، جہنم، یہ ساری چیزیں اس لیے کہ ہم خبردار ہو جائیں کہ اگر وہ غلطیاں دہرائیں یا وہ کیا جو پہلے ہم سن چکے تھے کہ لوگوں کا انجام کیا ہوا، تو پھر ہمارے ساتھ بھی اسی طرح سے ہونے والا ہے۔ قرآن کریم کا پورا اسلوب یہی ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص نیا کام نہیں کر رہا، ہم میں سے کوئی شخص کوئی نیا ٹیلنٹ لے کر نہیں آیا، ہم میں سے کسی بھی شخص کو کوئی نئی دولت نہیں ملی، کوئی نئی جوانی نہیں ملی، یہاں تک کہ وہ باتیں، وہ جملے سب ریپیٹڈ ہیں، بس ہم سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں داخل کرنا ہے۔ امتحان یہ ہے کہ ہم کون سی باتیں، کون سے موقع پر، کس انداز میں، کس طرح سے کرنے والے ہیں، ہم کون سا عمل کس موقع پر، کس انداز میں، کس کی خاطر اور کیسا کرنے والے ہیں۔ باقی سب چیزیں واضح ہیں۔ انبیاء اور رسول کے واقعات میں، جیسے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ مرتبہ ذکر کیا، کہ یہ جو انبیاء اور رسول کے واقعات ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان میں دو گروہ ہوتے ہیں، ایک انبیاء کی سائڈ والا گروہ، اور دوسرا وہ گروہ جو انبیاء علیہ السلام کی مخالف سائڈ پر ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو ان میں تلاش کرنا ہے۔ ہر لازمی بات ہے، جتنی بھی انبیاء اور رسول کے واقعات ہم پڑھتے اور سنتے ہیں، ہم ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں موجود ہوتے ہیں۔ ہم نے خود کو تلاش کرنا ہے۔ قصہ موسیٰ میں یا تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی سائڈ پر دکھائی دیں گے، یا پھر فرعون کی سائڈ پر، قارون اور حامان کی سائڈ پر کھڑے ہوں گے، یہ پکی بات ہے۔ قصہ یوسف میں یا تو ہم حیا، شرم، ایمان، پاکیزگی، طہارت اس سائڈ پر ہوں گے، یا اس کے برعکس وہ جو خواتین تھیں جو اپنی بے حیائی میں بڑی کانفیڈنٹ تھیں اور اپنی اس بے حیائی کو کانفیڈنس کا نام دیتی تھیں، یا ہم ان کی طرف دکھائی دیں گے۔ باقی قوموں کا بھی اسی طرح سے ہی ہے، ہم نے اپنے آپ کو تلاش کرنا ہے، اور اس تلاش کرنے میں ہم صحیح جگہ پر تب پہنچیں گے جب ہمارے اندر عاجزی، انکساری، تواضع ہوگی۔ جہاں ہمارے اندر کسی بھی چیز میں معمولی سی بھی اکڑ آئی تو ہم راستہ بھول جائیں گے۔ آج کی جو صورتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان صورتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ ایک عجیب کمبینیشن رکھا، ہمیں ماضی کے کچھ واقعات، حالات لوگوں کے بتائے، اور پھر آئندہ کیا ہونے والا ہے قیامت کے دن، اور قیامت کیسے قائم ہوگی اس کو بتایا، اور درمیان میں ہمیں بتایا کہ اگر تم اپنے حال کو ایسا بنانا چاہتے ہو کہ پرانی غلطیاں نہ دہراؤ اور آئندہ فیوچر کو بہتر بنا لو، سیکیور کر لو، تو پھر تمہیں یہ چیزیں کرنا ہوں گی، اور یہ اعمال کرنے والے لوگ بچ جائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں، الحاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے کہ جس کا وقوع برحق ہے، ہو کر رہے گی، ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے فیوچر، قیامت آنے والی ہے، آ کر رہے گی۔ بندے کو یقین نہیں آتا کبھی
یا یقین کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی کہا کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، کذبت ثمود وعاد بالقاریعہ، قوم سمود نے، قوم عاد نے اسی قیامت کو جو کھٹکھٹانے والی ہوگی اس کو جھٹلا دیا۔ ہمیں پہلے کیا بتایا گیا کہ آنے والی ہے، پھر ہمیں فوراً کیا بتایا گیا، یہی باتیں قوم عاد قوم سمود کو بتائی گئی تھیں، جھٹلا دیا انہوں نے اس قیامت کی باتوں کو ایسے ہی سمجھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو نام ذکر کیے قیامت کے، ایک حاقہ کہ وہ حق ہے، سچ ہے، ہو کر رہے گی، ایک القاریعہ۔ قاریعہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ زلزلے میں ہم نے محسوس کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھیں، زلزلہ یوں ہوتا ہے کہ جیسے کوئی کسی چیز کو ہلا رہا ہو، حرکت دے رہا ہو، جیسے کوئی کسی دروازے کو پکڑ کے زور زور سے ہلا رہا ہو جس میں کھٹکھٹانے کی، لرزش کی کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ القاریعہ اس کا یہ معنی ہے، القاریعہ کا کھٹکھٹانے والی۔ قوم سمود قوم عاد نے جھٹلا دیا، پھر انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ایک آیت میں بتایا کہ جھٹلایا، دوسری آیت میں بتایا کہ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، قوم سمود کا کیا حشر ہوا، قوم عاد کا کیا حشر ہوا، کیسے ان پر ہوا چلائی گئی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کے وہ 30-40 فٹ کے وجود، اس طرح سے ہوا ان کو الٹ پلٹ کرتی تھی، یہاں سے اٹھاتی وہاں پٹکتی، وہاں سے اٹھاتی یہاں پٹکتی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اتنے مضبوط، اتنے بڑے، اتنے طاقتور لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم لوگوں پر حملہ کرتے ہو، جب تم لوگوں کو پکڑتے ہو، ان پر گرفت کرتے ہو تو سخت گرپ ہوتی ہے تمہاری۔ اتنے قد کاٹ کے تو لوگ تھے۔ کیا حشر ہوا پڑا ہے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کھجور کے تنے، کھجور کے تنوں سے اس لیے تشبیہ دی گئی کہ کھجور کا درخت بہت لمبا جاتا ہے، یہ لمبے قد کے لوگ تھے۔ کھجور کے تنے کی کوئی وقت نہیں ہوتی جب اندر سے کھوکھلا ہو، تو اس طرح سے گرے پڑے تھے۔ اب دیکھیں، ویسے اللہ نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، عافیت کا معاملہ کریں، جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کسی جگہ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بلاسٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، جب ہم لاشیں پڑی دیکھتے ہیں تو کیسا عجیب محسوس ہوتا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہوں، اور کیسے پڑی ہوئی ہوں، لمبے لمبے 40-50 فٹ کے لوگ، اور بالکل اندر سے کھوکھلے پڑے ہوئے ہوں، ایسے ان کو پٹخا پٹخا کر ان کو مارا گیا، ان میں کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، فرعون کا بھی ذکر کیا، وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفکات بالخاطئہ فعصوا رسول ربهم، اپنے رسول کی نافرمانی کی ان لوگوں نے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے قیامت کا بتایا، پھر یعنی فیوچر کا بتایا، پھر پاسٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں لے گئے، اب ہمارے حال کی طرف آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، یہ انبیاء اور رسل کے واقعات اور یہ جو تباہ شدہ اقوام ہیں ان کے واقعات اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ یہ تمہارے لیے ایک یاد دہانی ہو، ریمائنڈر ہو۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، اور تاکہ جو لوگ سننے والے کان رکھتے ہیں اور یادداشت والا ذہن اور دماغ رکھتے ہیں وہ اس کو تھوڑا سا یاد رکھ لیں۔ یہ بڑی وارننگ والی آیت ہے، وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، جن کانوں میں یہ توفیق صلاحیت ہے کہ وہ باتیں سن کر یاد رکھتے ہیں۔ ہم نے یہ واقعات، یہ عبرت کے نشان اس لیے بیان کیے ہیں کہ تھوڑا سننے والے کان اس کو ذرا محفوظ کر لیں۔ وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ اب آگے پھر یہ ہمارا حال تھا، آگے پھر فیوچر میں اللہ تعالیٰ میں منتقل کرتے ہیں، کیسے؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر ایک وقت آنے والا یاد کرو جب سور میں پھونکا جائے گا، ایک مرتبہ جب پھونکا جائے گا، اور اس کے بعد پوری قیامت، حُمِلَتِ الْأَرْض، یہ زمین اٹھا لی جائے گی۔ کیا اس کی کیفیت ہوگی؟ ابھی تو تھوڑی سی لرزتی ہے تو ہمیں کیا ہو جاتا ہے، اٹھا لی جائے گی۔ وَالْجِبَالُ، پہاڑ بھی، ظاہر پہاڑ بھی اسی پر ہیں، فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، ایک لمحے میں ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لمحے میں، وقت نہیں لگے گا زیادہ۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اس دن واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمانوں کا کیا بنے گا؟ پھٹ جائیں گے، فرشتے فرشتے دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے رب کا عرش اٹھایا ہوگا۔ یومئذ، یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یومئذ تعرضون، تم اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے۔
لا تخفى منکم خافیہ، کوئی چیز بھی اللہ کے سامنے چھپی ہوئی نہیں ہوگی. تمہارا کوئی عمل جو تم نے زندگی میں کیا، اربوں خربوں انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، سب کی تمام چیزیں ظاہر ہوں گی. اب آگے جب لوگوں کا آگے بہت ساری چیزیں شارٹ کر دی یہاں پر. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک منظر بیان کیا. قیامت کے دن ہے 50,000 سال کا، اور اس 50,000 سال میں کئی طرح کے ایونٹس ہوں گے، کئی طرح کی چیزیں ہوں گی. پہلے پتہ نہیں کتنے ہزار سال تو لوگوں کا حساب بھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا، اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہوگی قیامت کے دن کی. اور لوگ انبیاء کے پاس سفارش لے کر جائیں گے کہ ہماری سفارش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حساب شروع کریں. اس میں بہت سارے مراحل ہوں گے. ایک مرحلہ ہوگا جو سب سے زیادہ ہوش اڑا دینے والا ہوگا. ایک روایت میں تو بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ کہا کہ جب مجھے بھی کوئی چیز یعنی اپنی فکر دامن گیر ہو جائے گی، یہ جو کیفیت ہوتی ہے، ان میں سے ایک چیز، ایک ایونٹ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا. اور کس انداز میں کیا؟ یہ صورتیں ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. واللہ یہ صورتیں خزانہ ہیں، خزانہ اپنے آپ کو پہچاننے کا، اپنے آپ کو درست کرنے کا، اپنے آپ میں عاجزی انکساری پیدا کرنے کا، موت اور قیامت کی تیاری کرنے کا خزانہ ہے. یہ عبرتیں، نصیحتیں، اللہ تعالیٰ کی شفقتیں، محبتیں، سابقہ اقوام کو کیس سٹڈی کے طور پر پیش کیا گیا کہ دیکھ لو یہ کیا تھا میں نے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. یہ کون سا مرحلہ ہے؟ جب لوگوں کو ان کے نامہ اعمال تقسیم کیے جائیں گے، ان کے ریزلٹس دیے جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب جن لوگوں کو ان کے ریزلٹ، جن لوگوں کو ان کا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ واللہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہیں جو یہ کہیں گے اللہ ہمیں ان میں کر دیں، اللہ اپنی مہربانی سے کر دیں، بس اپنے کرم سے ایسے ہی ہمیں ان میں کر دیں. ہم میں کوئی ایسی خوبی، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم ایسے لوگوں میں ہو سکیں. یہ بڑے لوگ ہیں، یہ عظیم لوگ ہیں، یہ اس کائنات کا، اس زمین کا، اس دنیا کا دولہ ہیں. یہ لوگ، یہ عظیم لوگ ہیں جن کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کر دیں، اپنی رحمت سے کر دیں. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ جس کو دائیں ہاتھ میں اس کا نام عمل دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ وہ پکارے گا آؤ بھائی میرا نامہ اعمال پڑھو، آؤ دیکھو مجھے میرے نامہ اعمال دیا گیا ہے. هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آؤ پڑھو میرا نامہ اعمال. اللہ اکبر، خوشی سے بھولا نہیں سما رہا ہوگا. اتنی مشقت کا دن، اتنا سخت دن جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل کے بھی ہم نے آیت سنی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ اگر تم نے اللہ کی نافرمانیاں نہ چھوڑی تو بتاؤ اس دن سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے. یومن یجعل الولدان شیبا وہ دن کے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. بتاؤ اگر تم نے تقوی اختیار نہ کیا ہوا تو کیسے بچو گے اس دن، کیسے اس دن سرخرو ہو جاؤ گے. وہ اتنا سخت دن، اور وہاں پہ سبحان اللہ یہ لوگ اعلان کر رہے ہوں گے ہاؤم اقرؤوا کتابیہ آؤ بھی لوگوں پڑھو ہمارا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں جو ملا ہے. پھر وہ کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ. یہ جو بندہ پکار رہا ہوگا وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ ملنے والا ہے. بات ہے یقین پہ. وبالآخرۃ ہم یوقنون بات ہے یقین کی. یقین سے چیزیں بڑی مختلف ہو جاتی. وہ کہے گا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ مجھے ملے گا. فہو فی عیشۃ راضیہ ساتھ ہی اس کا نتیجہ، اس کا انجام وہ خوش کر دینے والی زندگی میں ہوگا. یاد رکھیں یہ زندگی ہمیں کبھی خوش نہیں کر سکتی، محال ہے. وہ بندہ نادان ہے، وہ بندہ عقل میں بہت کمزور ہے جو بندہ یہ سوچتا ہے کہ یہ دنیا مجھے خوش کر دے گی، بھلے اس کے پاس قارون کے خزانے آ جائیں. وہ دنیا ہے، وہ زندگی ہے جو اسے خوش کر دے گی. فی جنت عالیہ بلند و بالا جنتوں میں ہوگا. قطوفها دانیہ جس کے خوشے قریب قریب ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کلو واشربو ہنیئا کھاؤ پیو اور مزے سے کھاؤ، کھلا وافر. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ اور یہ اتنی بڑی آفر، یہ جنتیں اور یہ سارا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کا سلسلہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ جو تم نے
زندگی میں جو دن گزارے تھے جیسے گزارے تھے یہ اس کا بدلہ ہے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. یہ قصہ ختم ہوا ان خوش نصیب لوگوں کا جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اب ان کی باری آتی ہے جو اس زمین کا بوجھ تھے. جب تک زندہ تھے واللہ زمین کا بوجھ تھے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو وہ قبر بھی اور وہ خود بھی انسان اچھا انسان نیک انسان اس کو ساری چیزیں اس کو ویلکم بھی کرتی ہیں. اور مومن کے لیے مومن کی کمی کو وہ جگہیں بھی محسوس کرتی ہیں جہاں پر مومن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتا تھا. اور جو شر والا آدمی ہوتا ہے تو یہ ساری مخلوقات اس سے پناہ مانگتی ہے کہ جان چھوٹی اس بندے سے. تو یہ کائنات کا واقعی ہی زمین کا بوجھ تھے, ظالم لوگ تھے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, جن کو ان کے بائیں ہاتھ میں نامہ عمل دیا جائے گا. اللہ ہمیں اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی شفقت سے, اپنی مہربانی سے ان لوگوں سے بچا لیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسا کرنے کی توفیق دے دیں کہ ہم ان لوگوں میں نہ ہوں. فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمُوتَ كِتَابِيَهْ, جیسے اس کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کاش کاش مجھے یہ نہ دیا جاتا, کاش, حسرت, افسوس. یا لیتہا ولم ادری ما حسابیہ, میں نے تو ادراک ہی نہیں کیا تھا کہ حساب کیا چیز ہوتی ہے. یعنی میں نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت نہیں کی تھی کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا, نامہ عمل کھلیں گے, میرا ہر عمل, میرا ہر قول, ذرہ برابر چیزیں بھی اس میں لکھی ہوں گی. لم ادری ما حسابیہ, مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ حساب بھی ہے کچھ. یا لیتہا کانت القاضیہ, وہ بار بار حسد کرنا نا, یا لیتہا کا مطلب ہائے بربادی, ہائے لٹ گیا, مر گیا, برباد ہو گیا. کاش ایسا ہوتا کہ موت میرا کام تمام کر دینے والی ہوتی, موت آتی بس ختم ہو جاتا میں, اس کے بعد یہ زندگی نہ ہوتی, کاش ایسا ہوتا. اللہ اکبر. ما اغنا عنی مالیہ, یہ دنیا کا امیر ترین شخص کہے گا ما اغنا عنی مالیہ, میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. ہلک عنی سلطانیہ, میری سلطنت مجھ سے چلی گئی. سلطنت سے مراد بادشاہت بھی ہے, اور سلطنت سے مراد بندے کے, ہر بندے کے اندر موجود سکلز ہیں, اس کا ٹیلنٹ ہے. میرا ٹیلنٹ کہاں گیا؟ ہلک عنی سلطانیہ. اور بھی حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ, پھر حالات بڑے برے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیں سبحان اللہ ان صورتوں میں ہمیں آگاہ کیا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. یہ سورۃ الحاقہ تھی. سورۃ المعارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ایک فطرت بیان کی, انہی پہلے قیامت کے واقعات کو ذکر کیا. انسان کی فطرت بیان کی, وہ فطرت یہ ہے انسان کی, اور یہ انسان کی بری خصلت ہے. انسان کی جبلت تو ہے, کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایسی بلٹ ان رکھی ہیں کہ جو اس کے لیے آزمائش ہیں, ان کو چینج کرنا ضروری ہے. کچھ ایسی بلٹ ان چیزیں رکھی ہیں جو انسان کے لیے نعمت ہیں, ان کو اسی طرح سے رکھنا اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے. جیسے ایک فطرتی چیز انسان میں ہے حیا, حیا کو برقرار رکھنا ضروری ہے, یہ فطرتی چیز ہے. ایک فطرتی چیز وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا آیت نمبر 19 میں, ان الانسان خلق ہلوعا, انسان تھوڑا دلا پیدا کیا گیا ہے. تھوڑا دلا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چھوٹے دل کا مالک ہے. اس بندے میں ہمت, ارادے, عزم کی کمی ہے. اس بندے میں غنا, سخاوت کی کمی ہے. تنگ دلی, بخل تھوڑا سا ہے. وہ چیزیں جو خود اس کو ادا کرنا پڑے دوسروں کے حقوق, تب تھوڑا تکلیف محسوس کرتا ہے. اور اپنا حق لینا ہو تو بڑی جلدی جلدی لینے کی کوشش کرتا ہے. مال سمیٹنا ہو تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوتا, مال خرچ کرنا ہو تو بہانے تلاش کرتا ہے. وہ کسی بھائی نے ایک پوسٹ لکھی ہوئی تھی, اس نے کہا تھا کہ ہر مہینے کو 1500, 2000, 3000 کا پیکج موبائل پہ کروانے والے لوگ فطرانہ دینے کے لیے, 300 روپے فطرانہ دینے کے لیے کوئی 8 علماء سے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی اتنا ہی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا, یہ ہوتا ہے ہلوعا. 300 روپے 8 علماء سے پوچھتے ہوتے ہیں کہ کیا دینا ہے, پیسے دے سکتے ہیں, کوئی چیز لے کے دینی ہے. اور واقعی ایسے ہی بہت سارے سوالات ہوتے ہیں, اچھا فطرانہ بنتا ہے, اس کا بھی دینا ہے, اس کا دینا ہے, کیا کرنا ہے. ایک تو اس لیے بھی ہوتا ہے کہ چلے بندے کو مسئلے کا پتہ چل جائے, لیکن کچھ واقعی جس بندے نے یہ پوسٹ لگائی واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں, ان کو 300 روپیہ نکالنا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. یہ فطرت ہے, ہم میں سے کسی کی کم میں زیادہ سب کی ہے. انسان کو اسی طرح پیدا کیا گیا ہے. اب یہ جو بلڈ ان چیز ہے, اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں ہمیں تربیت یہ کرتے ہیں کہ یہ ختم کرو, یہ تم میں نہیں ہونی چاہیے, ہے فطرتی. جیسے کہا کہ
انسان جو ہے نا وہ مال سے شدید محبت کرتا ہے، وَإِنَّ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہ انسان کی فطرت ہے. لیکن کہا کہ اس کو اس مال کا غلام نہیں بننا، نکالو اس کو، نکالو بھائی نکالو، اسی میں فائدہ ہے. وَإِذَا مَسَّهُ، دوسری فطرت انسان کی، وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، جب اس پر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی ٹرائل اس کے اوپر آتا ہے، کوئی دکھ درد آ گیا، کوئی اللہ نہ کرے حادثہ بیماری آ گئی، کوئی اور ایموشنل اس کو آزمایا جاتا ہے ایموشنلی، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جزوعا، جزا فضا، یار بس حالات بڑے خراب ہیں، بس یار کچھ کچھ نہ پوچھو یار، بہت ہی معاملات خراب ہیں، بڑے ڈاؤن چل رہے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بیماری ہے، اتنا عرصہ ہو گیا دوا کھاتے ہوئے کچھ ہو ہی نہیں رہا. یہ انسان کی فطرت ہے. جیسی تکلیف آتی ہے ایسے روتا ہے. ایک تو اللہ کے سامنے رونا وہ تو اچھی بات ہے، سب کے سامنے اس کو یعنی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے دنیا کا نا سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ دکھوں میں پلا ہوا یہی شخص ہے. لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اللہ تعالیٰ اس کو مال دے دیتے ہیں، منوعا، تھوڑا بہت نہیں، بہت زیادہ شدت سے روکتا ہے لوگوں کو. بھائی میرا مال ہے، مجھے پتہ کہاں خرچ کرنا ہے. نہیں یار ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں، واللہ بڑے حالات مارے ہیں. نہیں یار آپ کے پاس اچھا ماشاءاللہ آپ کما رہے ہو، اچھا لائف سٹائل ہے. نہیں آپ کو پتہ نہیں یار، بس کچھ نہ پوچھو. اچھا جب دکھ آتا ہے تو سب بتا دیتا ہے، جب خیر آتی ہے بس یار کچھ نہ پوچھو. یہ انسان کی فطرت ہے. اب یہ دونوں چیزیں جو فطرت میں ہیں، انسان کا تھوڑ دلا ہونا اور انسان کا غم کے موقع پر ایسے جزا فضا اور رونا اور ایسے ناشکری کرنا، اور جب مال آ جائے، خیر آ جائے تو لوگوں کو اس سے روکنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بلاؤں سے، ان وباؤں سے رکا ہوا کون ہے، اور اگر اس سے رکنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کچھ صفات ذکر کی. الا المصلین، واللہ اگر آپ نمازی ہیں، اگر ہم نمازی ہیں، ہم میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگر نمازی ہونے کے باوجود ہم میں یہ چیزیں ہیں تو اپنی نمازوں کو تھوڑا سا ریوائز کیجیے، کہ کہیں صرف ٹکرے نہ مار رہے ہوں، کہیں صرف عادات پوری نہ کر رہے ہوں. اگر ہم میں یہ چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان چیزوں سے بچنے والے کون سے لوگ ہیں؟ الا المصلین، نماز پڑھنے والے. کون سے نماز پڑھنے والے؟ جو رمضان میں پڑھتے ہیں، جو جب دل چاہ پڑھ لی؟ نہیں. الذین هم علی صلاتہم دائمون، ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں. یہ ان کا پہلا وصف ہے، گنتے جائیے. ان کی دوسری خوبی یہ ہے والذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مالوں میں دوسروں کا معلوم شدہ، پتہ ہے ان کو کہ کس کس کا حق ہے، ان کو معلوم ہے اور وہ دیتے بھی ہیں. للسائل والمحروم، وہ جو لوگ سوال کر لیتے ہیں نا ان سے، عزیز و اقارب میں سے کوئی واقعی پتہ چل جاتا ہے کون ذرا کمزور ہے، سوال کر لیتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو بھی پا لیتے ہیں، تلاش کر لیتے ہیں جو سفید پوش ہوتے ہیں، بیچارے سوال کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے، ان کو بھی تلاش کر کے دیتے ہیں. یہ بھی ایک ٹیلنٹ ہے، ایسے نہیں آئے گا. ہم لوگوں میں سے ماشاءاللہ سب ہم کچھ نہ کچھ تو خرچ کرتے ہی ہوں گے نا ہم سب. کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بھی ایک ٹیلنٹ، ایک سکل ہے کہ یار میں ایسے بندے کو تلاش کروں جو سوال نہیں کر رہا لیکن ضرورت مند ہے بیچارہ. اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ تھوڑا سا لوگوں کے ساتھ اب قریب ہوں گے نا تب ہوگا، تھوڑا لوگوں کے احوال جانیں گے تب ہوگا، ویسے نہیں پتا چلے گا. یہ کوالٹی ہے ان لوگوں کی جو ان وباؤں سے بچے ہوئے ہیں اور جو جنت کے حقدار بننے والے ہیں. دو خوبیاں ہوگی، ایک نماز پر ہمیشگی، دوسرے نمبر پر خرچ کرنا، تیسرے نمبر پر والذین یصدقون بیوم الدین، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اس کی سچائی صرف ان کے دلوں میں پختہ نہیں، دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. چوتھے نمبر پر والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں. اور پانچویں نمبر پر والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے. چھٹے نمبر پر والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے ایگریمنٹس کا پاس اور خیال رکھنے والے ہیں، کمٹمنٹ کو پورا کرنے والے، ایگریمنٹس کو پورا کرنے والے. ساتویں نمبر پر والذین هم بشہاداتهم قائمون، ساتواں کا چھٹا، اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے، یعنی سچی گواہی دیتے ہیں اس پر قائم رہتے ہیں. یہ 7 صفات ہوگی. پہلی کون سی تھی؟ کون سی نماز کی کا؟ ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں. ہمیشہ کا مطلب یہ کہ ریگولر نمازی ہیں. آخر میں جو صفت بیان کی وہ کیا ہے؟ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، پہلے والی کو دوبارہ دہرایا کہ وہ اپنی نمازوں
کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ حفاظت یہ ہوتی ہے کہ بندے کو معلوم ہے کہ رات میں سفر سے آؤں، لیٹ ہو گیا ہوں، اگر اب میں سویا تو میری نماز رہ سکتی ہے۔ اب یہ اس کا کوئی علاج کرے گا، یا تو الارم 2 3 لگائے گا، کسی کو کہے گا، یا پھر اگر تھوڑا ٹائم ہے تو ممکن ہے یہ تھوڑا سا اور جاگ لے کہ میں نماز پڑھ کے سو۔ اس نے سفر کرنا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں نے سفر میں کہاں کہاں جانا ہے، میں نماز کیسے کس ترتیب سے پڑھوں گا۔ اس کو معلوم ہے ہمارے گھر میں شادی ہے، فنکشن ہوگا، لوگ آئیں گے، میں نے لوگوں کو اور اپنی نماز کو کیسے مینج کرنا ہے۔ شادی کا موقع ہے، نماز کب ہوگی؟ شادی ہم سب کرتے ہیں نا، اٹینڈ بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے نمازوں کی حفاظت۔ بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے ہماری ان بہنوں کو اللہ تعالیٰ سدا سلامت رکھیں، خیر پر عافیت سے رکھیں، جن کی طرف سے کبھی یہ سوال آتا ہے کہ شادی کے دن ہم بن سنور کے میک اپ کے ساتھ جب ہم موجود ہوں تو نمازوں کو کس طرح سے پڑھیں۔ وضو کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دلہن ہے، جس دلہن کو یہ خیال ہے کہ شادی کے دن میری نمازیں کہیں کمپرومائز نہ ہو جائیں، لیٹ نہ ہو جائیں، واللہ یہی تو تربیت ہے، یہ نمازوں کی حفاظت ہے۔ اس کو کہتے ہیں نمازوں کی حفاظت۔ آپ نے کچھ بھی کرنا ہے، آپ کی پلاننگ میں نماز اگر نہیں ہے تو یہ باقی ساری خوبیاں آپ میں نہیں آ سکتی، پھر سب میں ہی مسئلہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک فی جنات، یہ لوگ جنت میں ہوں گے۔ اتنی بات کہہ دینا کافی تھا کہ یہ لوگ جنت میں ہوں گے، لیکن کہا اولئک فی جنات مکرمون، یہ جنت میں ہوں گے اور ان کی تکریم کی جائے گی، ان کی عزت کی جائے گی۔ کون کرے گا؟ نزلا من غفور الرحیم، ان کی مہمان نوازی ہوگی، کرے گا کون؟ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دیں، اللہ ہم پر بھی اپنا کرم کر دیں، اللہ تعالیٰ اپنا بس مہربانی ہی کر کے ان میں شامل کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان راتوں میں ہمیں ان لوگوں میں کبھی نہ کریں جو لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد لوگوں میں شامل کر دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنا کرم ہم پر، فضل ہم پر اتنا کر دیں کہ جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ یہ خوبیاں ہمارے اندر پیدا فرما دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر استقامت نصیب کریں، ایمان کی لذت نصیب کریں، دل میں ایمان کا نور، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیب کر دیں۔ ان تمام چیزوں کی یہ جو سب ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ ماضی کو بیان کرتے ہیں، فیوچر کو بیان کرتے ہیں، درمیان میں کچھ چیزیں بتاتے ہیں۔ ان کا ایک مقصد جو شروع میں بتایا کہ ہم اپنے حال کو بہتر کر لیں، اور اپنے حال کو بہتر کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے جو صورتیں ہم نے آج سنی ان میں سورہ مزمل کی آیت نمبر 19 میں، سورہ مدثر کی آیت نمبر 55 56 میں، اور سورہ انسان کی آیت نمبر 27 سے 29 تک غالباً، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات کو بار بار ریپیٹ کیا، ان ہذہ تذکرہ، لوگوں یہ یاد دہانی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو چاہتا ہے اپنے رب کی طرف راستہ ابھی بنا لے، وقت ہے ابھی۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق دے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔